بزرگوں، میرے دوستوں، یقیناً ہم نے اور آپ نے یہاں پر آ کر اپنے نصیبے کو جگمگا لیا ہے، اپنے مقدر کو سنوار لیا ہے۔ بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ اس دور میں کوئی کسی کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کسی کے نام کا جھنڈا اٹھا رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں، اس 4 نمبر گلی میں رہنے والے اور شاہ جمال کے رہنے والے اور علی گڑھ کے رہنے والے غیور مومنوں، غیور مسلمانوں، تم اپنے نصیبے پہ جتنا ناز کرو کم ہی کم ہے۔ تم نے کسی دنیا دار کی محفل میں آ کر اپنے وقت کو نہیں لگایا ہے، بلکہ تم نے آمنہ کے لال کی محفل میں آ کر اپنے نصیبے کو جگمگا لیا، بے شک اپنی قسمت کو جگمگا لیا ہے۔ اور نبی کے نواسے کی بزم کو سجانے کے بعد میں شکیل بھائی نے اور آپ سب لوگوں نے آخرت کی تیاری کر لی، قبر کی تیاری کر لی ہے۔ حضرات وہ کیسے؟ میرے عزیزوں، آئیے میں اس سے پہلے گفتگو کو آگے بڑھاؤں بہت تیزی کے ساتھ اور بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ علماء کرام کا جمع غفیر یہاں تشریف فرما ہے۔ نورانی کارواں یہ ماشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علماء کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اب ماشاءاللہ سنیوں کے دونوں ہاتھوں میں لڈو رہتے ہیں۔ اب آپ تقریر سنتے بھی رہیے اور ان کے چہرے کو دیکھتے بھی رہیے۔ بہت مختصر اور بہت ہی جلدی میں آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ناظم صاحب کے حوالے مائک کر دوں گا، اور یہ حسب پروگرام جو ہے حسب معمول پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے حضرات، اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، مالک جنت، کونین کی زینت، غم گسار امت، حضور احمد مجتبی، ارواحنا فدا، سب مل کے کہہ دو محمد الرسول اللہ، مدنی تاجدار، شہنشاہ وقار، نائب پروردگار، ہم غلاموں کے غم خوار آقا، حضور احمد مجتبی، ارواحنا فدا، سب مل کر کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل لگا کر جھوم کر باواز بلند پورا مجمع دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک اپنے آقا کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیں مولانا آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے قبر کی تیاریوں میں سے ایک اہم تیاری کر لی ہے۔ اس محفل میں آ کر، اس بزم میں آ کر آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا، جب ہم ایک ملک کو چھوڑنے کے بعد کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کے ویزے کی ضرورت پڑتی ہے، اجازت نامے کی ضرورت پڑتی ہے، پاس کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات میرے عزیزوں، ہمیں ایک نہ ایک دن اس جہان سے عالم دنیا سے عالم فانی میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ حضرات وہاں بھی ایک پاس کی ضرورت پڑے گی، وہاں بھی ایک ویزے کی ضرورت پڑے گی، وہاں بھی ایک ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اب وہاں پر نہ روپیہ کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی ٹکٹ کام آئے گا، نہ دنیاوی کوئی اجازت نامہ، کوئی آئی ٹی کام آئے گی۔ اگر وہاں پر کوئی پروف کام آئے گا، وہاں پر اگر کوئی پاس کام آئے گا، وہاں پر اگر کوئی اجازت نامہ کام آئے گا، تو میرے عزیزوں یہی پاس کام آئے گا، یہی پروف کام آئے گا، یہی آئی ڈی کام آئے گی کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا مناتے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک، جی بے شک، آقا کی محفل سجانا کام آئے گا، بے شک، امام حسین کی یاد میں سبیل کروانا کام آئے گا،
اور ان کی سیرت پہ عمل کر کے مسجدوں کو آباد کرنا کام آئے گا، کلمہ طیبہ پڑھنا کام آئے گا، نعت پاک پڑھنا کام آئے گا حضرات قبر میں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میرے عزیزو، جو آدمی جس بات کو کرتا رہتا ہے، توجہ چاہوں گا، جس ذکر کو کرتا رہتا ہے، اگر سوتا بھی ہے تو خواب اسی چیز کا دیکھا کرتا ہے۔ جی جی بے شک جس کو یاد کرتا رہا، رات میں سویا وہی دیکھ لیا۔ ہمارے یہ علماء اہل سنت، یہ ائمہ مساجد، یہ اساتذہ مدارس آپ کو پوری زندگی نبی کی عظمت، نبی کی محبت، آل رسول کی محبت، آل رسول سے لگاؤ، ان کی نسبت، ان کا تعلق سکھاتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں لوگوں نبی کے قریب آ جاؤ، آل رسول کی محبت کے چراغ کو دل میں جلا لو۔ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو سنو قبر میں جب آپ پہنچو گے اور فرشتے آپ سے کہیں گے اے آنے والے، ارے تو دنیا میں جب رہتا تھا تو دنیا کے اندر اپنے دنیاوی کاموں میں لگا رہتا تھا، مگر سن جب تو قبر میں آیا ہے تو ذرا یہ تو بتا دے، اس مدنی آقا کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، رحمت والے داتا کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، سید الانسان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، سید البشر کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ تو حضرات عاشق یہی کہے گا، فرشتوں ارے ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، یہ تو وہی آقا ہے جن کے لیے لمبی راتوں میں ذکر رسول کی محفل میں سجایا کرتا تھا، جن کے لیے لمبی ذکر کی راتوں میں ذکر رسول کی، آل رسول کے ذکر کی محفل میں جایا کرتا تھا، کبھی نعت پاک پڑھا کرتا تھا، کبھی نعت پاک سنا کرتا تھا، کبھی درود پاک پڑھا کرتا تھا، کبھی صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا۔ ارے یہی تو وہ آقا ہے کہ جن کو میں ہمیشہ یاد کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے تو فرمایا تھا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تو یہی تو وہ تحفہ ہے کہ قبر میں میرے آقا کا دیدار ہو گیا ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کا بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ، بے شک حق۔ حالات صرف لفاظی کی دنیا میں نہیں، صرف جو ہے میں آپ کو لفاظی کی دنیا میں نہیں رکھوں گا۔ آئیے میں آپ کو حدیث شریف سناؤں، سننا چاہیں گے آپ؟ اب میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں، بہت جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں میرے عزیزو۔ لفاظی الحمدللہ جو ذرہ جہاں پہ ہے آفتاب ہے، میں کس کا نام لوں؟ ایک سے ایک بہترین خطیب آپ کی اسٹیج پر، رونق اسٹیج ہیں ماشاءاللہ، آپ کی بہترین خدمتیں فرمائیں گے، لیکن حضرات میں آپ کو حدیث رسول سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس حدیث کو سننے کے بعد میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے آپ پوری زندگی جھومتے رہیں گے، اور جب قبر میں جائیں گے تو سکون سے سوتے رہیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ يُزَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تَزُفُّ الْعُرُوسُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فُتِحَتْ لَهُ فِي قَبْرِهَا بَابُ الْجَنَّةِ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، میرے وفاداروں سنو، جانے والے دنیا سے جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، لیکن جو جانے والا امام حسین کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، امام حسن کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، امام زین العابدین کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، حضرت علی اکبر کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، حضرت علی اصغر کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، امام باقر کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، امام جعفر کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، امام کاظم کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، امام تقی کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، سلسلہ بسلسلہ سید الاقطاب سند الاتقیاء والاصفیاء غوث اعظم پیر
میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، خواجہ اجمیری کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، شاہ برکات حضور سیدنا ماہرہ شریف والے سرکار شاہ برکات کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، آل رسول کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، اولیاء اکرام سادات کی محبت میں آل رسول کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا۔ تو میرے غلاموں سنو، جب کوئی اس دنیا سے جائے گا تو ایسے جائے گا قبر میں جیسے پہلی رات سج سور کے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، اور اس کو بینیفٹ یہ ملے گا، اس کو فائدہ یہ ملے گا، فتحت لہو فی قبرہا باب الجنہ، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، نعرے تکبیر۔ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا قبر میں، اہل بیت کی محبت کے عمل کرنے کے صدقے میں، اہل بیت کی محبت کرنے کے وسیلے سے اب میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں نے جو قرآن پاک کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل محبوب آپ فرما دیجئے۔ انداز بیان دیکھیے قرآن پاک کا، اسلوب بیان دیکھیے قرآن پاک کا، اللہ کا انداز بیان دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ارشاد فرما دیتا، بے شک پورا قرآن اسی نے نازل فرمایا ہے، لیکن اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، پیارے آپ کہہ دیجئے، قل کا معنی ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، محبوب کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اجرن، میں نے جو تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، تم کو تاریکی اور ظلمت اور اندھیرے سے نکال کر انیک خداؤں سے ہٹا کر ایک خدائے وحدہ لا شریک کی جانب تمہیں لا کر کھڑا کر دیا ہے، ایک خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تمہیں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ خانہ کعبہ کو میں نے 360 معبودان باطلہ سے پاک کر کر اس خدا کے گھر کو میں نے تمہاری عبادتوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ اے میرے غلاموں، میں نے تمہاری جانی بھی حفاظت کی ہے، مالی بھی حفاظت کی ہے، سماجی بھی اصلاح کی ہے، معاشراتی بھی اصلاح کی ہے۔ میرے غلاموں، میں نے تم کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا۔ میرے غلاموں، میں نے تم کو اپنے معاشراتی حالات سنوارنے کا طریقہ سکھا دیا۔ میرے غلاموں، تم کیسے تجارت کرو یہ بھی میں نے بتا دیا۔ میرے غلاموں، کیسے کھاؤ یہ بھی میں نے بتا دیا۔ میرے غلاموں، کیسے پیو یہ بھی میں نے بتا دیا۔ میرے غلاموں، کیسے عبادت کرو یہ بھی میں نے بتا دیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ آقا کھاتے بھی تھے، آقا پیتے بھی تھے، یہ بہت کانسیپٹ چل رہا ہے کہ وہ ہماری طرح کھاتے تھے۔ ارے میرے عزیز، میرے بزرگ، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، صرف ان کا کھانا دیکھ رہا ہے، ارے ان کا نہ کھانا نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اور آپ کھاتے ہیں تو کتنا کھاتے ہیں، کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن مصطفیٰ کے روزے کا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ میرے آقا احادیث کی کتاب میں، بخاری شریف، مشکات شریف، دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، جب اللہ کے نبی صوم وصال رکھا کرتے تھے تو پورے 21 دن ہو جاتے تھے، 20 دن ہو جاتے تھے، ایک مہینہ ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ نقاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ آقا نے سوال کیا، تمہیں کمزوری کیوں ہو گئی ہے؟ عرض کرنے لگے، سرکار آپ کی اداؤں پہ عمل کرنے لگے ہیں، حضور آپ کی اداؤں سے پیار ہو گیا ہے، آقا ہر ادا سے آپ کی پیار ہے۔ عاشق کا تو عالم یہ ہوتا ہے، محبوب کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے۔ یہ کیسا عاشق ہے جو نبی کی محبت کا بھی دعویٰ کرے اور نماز بھی چھوڑ دے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو پھر دوگلا پن ہو گیا۔ میرے عزیزوں، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بھی صوم وصال رکھ رہے ہیں، روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے وفادارو، ایکم مثلی، تم میں سے کوئی میری طرح ہے کیا؟ بے شک حق بات۔ والذی یطعمنی ویسقینی،
وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. میں نور ہوں, تم نور تھوڑی نہ ہو. میں نور علی نور ہوں, اور میرا رب مجھ کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. لیکن حضرات میں ادھر بات کو لے کے نہیں جانا چاہتا, بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں میرے وفاداروں, دین کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی اور کو نہیں ستایا گیا. بے شک. پیغمبر اسلام کے راہوں میں کانٹے لگائے گئے, اللہ کے نبی, اللہ کے حبیب, زخم خوردہ انسانیت کے طبیب خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں. بدبخت ابو جہل کہیں سے لا کے اوجڑی رکھ دیتا ہے. اللہ اللہ کتنا ستایا گیا, لیکن میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں اس پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, بے شک. کوئی اجرت نہیں مانگتا, کوئی بدلہ نہیں مانگتا. تم سے کیا مانگا؟ ارے میں آقا ہوں تم غلام ہو, غلاموں سے آقا کم مانگا کرتے ہیں. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. میرے غلاموں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى, مگر میں اپنی اہل بیت کی محبت کا تم سے سوال کر رہا ہوں. بے شک. میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا, آل رسول سے محبت کرتے رہنا. اب عالم خیال میں یہ گناہگار امتی پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ نے مانگا بھی کچھ نہیں اور حضور اہل بیت کی محبت بھی. میرے آقا جواب دیں گے گناہگار امتی ارے کیا پوچھ رہا ہے, اگر میں نے اہل بیت کی محبت اپنے امتیوں پر واجب کی ہے اور ان سے یہ کہا میرے خاندان سے محبت کرتے رہنا, میری آل سے محبت کرتے رہنا, تو اس میں بھی انہی کا فائدہ ہے. بے شک. بے شک. اس میں بھی انہی کا فائدہ ہے, کیونکہ غیب دار رسول کو معلوم ہے کہ کیسا کیسا وقت آنے والا ہے, کیسا کیسا دور آنے والا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی شام کو مومن سوئے گا اور صبح کو کافر اٹھے گا. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ مسجدیں بھری ہوں گی, 1000 نمازیوں سے زیادہ نمازی ہوں گے, لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا. میرے عزیزوں میرے آقا نے جب ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی, اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک ہے میری کتاب اور ایک ہے میری اولاد. دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا, دونوں کو سینے سے لگا لینا, دونوں کو سر پہ رکھ کے چوم لینا, زندگی دونوں کے ساتھ گزارتے رہنا. جب تم دونوں کو سینے سے لگا کر اور دونوں کو تلاوت کرنے کے بعد دونوں کی زندگی یعنی اہل بیت کی حیات سے سبق حاصل کرتے رہو گے, قرآن پاک کی تلاوت سے درس حاصل کرتے رہو گے, تو وقت کا کوئی یزید تمہارے عقیدے کو نہیں چھین سکے گا. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. تمہاری شریعت میں کوئی ہاتھ نہیں آ سکتی. حضرات اب یہی اسی آیت کے تناظر میں اور حدیث پاک کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک ہے کتاب اللہ, ایک ہے قرآن اللہ کی کتاب, اور حضور نے دوسری میری اولاد. آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں, یہ قاری توفیق صاحب بیٹھے ہیں, یہ کمپیوٹر کورس پہلے بہت سکھایا تھا انہوں نے, اب بھی ماشاءاللہ جاتے ہیں, اور بھی ہمارے مولانا لوگ سبھی جانتے ہیں. بچے یہاں بیٹھے پڑھے لکھے جب کمپیوٹر کورس سیکھنے کے لیے جاتے تو ایک ہوتا ہے تھیوری, قاری عالم صاحب بھی بیٹھے انہوں نے بھی کمپیوٹر کورس کیا, کچھ دن میں بھی ان کے ساتھ گیا. ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. ایک ہوتی ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. اگر کوئی صرف تھیوری رکھتا رہے اور پریکٹیکل نہ کرے تو کام نہیں
چلنے والا نہیں چلے گا اور اگر خالی پکل کے دعویٰ کرتا رہے اور تھیوری بھی یاد نہ کرے جب بھی بھول جائے گا. حضرات اگر کوئی صرف قرآن کا دعویٰ کرے کہ میں قرآن سے کام چلا لوں گا کام نہیں چلے گا. بے شک اور کوئی اگر صرف یہ کہے کہ میں اہل بیت کو لے کر ہی چلا جاؤں گا, لیکن جیسے کچھ لوگ چلے گئے قرآن کو نہیں مانتے, بے شک آلے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں نا ماتم کرنے والے, سمجھ رہے نا. تو حضرات اگر کوئی صرف دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو چھوڑ دے کام نہیں چلے گا. پیغمبر آخر الزمان نے اپنے امتیوں کو یہی ارشاد فرمایا ہے, یہی سمجھایا ہے, میرے غلاموں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دو. جب تم دوسرے پارے کی دوسرے رکوع پہ پہنچو گے اور پڑھو گے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد مانگو نماز سے, مدد مانگو صبر سے, ان اللہ مع الصابرین, اور بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پھر تم سوچو گے جب اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر کیسے کیا جاتا ہے, صبر کی پریبھاشا کیا ہے, صبر کی تعریف کیا ہے, صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو حضرات پھر آپ کو حدیث پاک رہنمائی کرے گی. اے میرے وفادارو, ابھی تم نے صرف قرآن پڑھا ہے, آؤ میری حدیث پڑھو. میری حدیث جب تم پڑھو گے تو میری اہل بیت کی زندگی پڑھو, پھر تمہارے ذہن میں حضرت امام حسین آ جائیں گے, امام حسن آ جائیں گے, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک بصیرت حیات آ جائے گی. میری ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, نوٹ کر لیں اور اپنے دل کی تختی پر لکھ کر لے جائیں. بچے کے لیے پہلی اسکول, پہلی یونیورسٹی اس کا گھر ہوا کرتا ہے, پہلا ٹیچر ماں ہوا کرتی ہے, گھر کا آنگن پہلا اسکول ہوا کرتا ہے. حضرات یہ ماں اور بہنیں حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی سے, ان کی سیرت سے تھوڑا سا سبق حاصل کر لیں. حضرت فاطمہ سردی کی لمبی لمبی راتیں ہوتی اور کھڑی ہو جاتی, اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتی, اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی. مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال اذان دینا شروع کر دیتے اور کہنا شروع کر دیتے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف آؤ, حی آؤ نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف آؤ. حضرت فاطمہ الزہرا اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر دیتی اور عرض کرتی, پروردگار عالم کوئی ایسی رات تو بنا دے جس میں تیرے نبی کی شہزادی دل کھول کے تیری عبادت کر لے. مولا کوئی ایسی رات تو بنا دے جس میں تیرے نبی کی شہزادی دل کھول کے تیرے سجدے کر لے. حضرات جب حدیث آپ سنو گے ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح ہو جائے گی کہ جب نبی کی شہزادی پوری رات اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر گزار رہی ہے, پورا دن حسنین کریمین کی پرورش بھی کر رہی ہے, جھولا بھی جھلا رہی ہے, مشکیزے سے پانی بھی بھر رہی ہے, حضرت علی کی خدمت بھی کر رہی ہے اور کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہی ہے, درود شریف بھی پڑھ رہی ہے. حضرات جو ماں درود پڑھ کے کلمہ پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے, وہی بچہ کربلا میں دین کو بچاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ, بے شک. جی جی پہلے کی مائیں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی, سبحان اللہ, ان کے گھر میں شہید اعظم آئے, کہیں غوث اعظم آئے. اور آج کی ہماری ماں اور بہن رات بھر موبائل, رات بھر ٹی وی. یہ ٹی وی کا مرض ایسا جس کو ہو جائے آسان اس کا علاج ملتا ہی نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں اپنے بچوں کو گانے نہ سناؤ, وہ لوگ بھی سنیں جو نعت رسول کی مذاق اڑاتے ہیں. مذاق ان کو میں دعوت فکر دینا چاہوں گا. ارے دل تو دل ہے, دل جب خالی ہوتا ہے تو اس میں غیر آ جاتے ہیں. ارے اس دل کو مدینے والے کی محبت کا مدینہ بنا لو. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. تاکہ کوئی غیر نہ آئے. انسان کچھ نہ کچھ گنگنانا چاہتا ہے
اس کی فطرت ہی ایسی ہے. بے شک اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی مقام پر، کسی جگہ پر، کسی علاقے پر، کسی موڑ پر طرح نہیں چھوڑا ہے. بے شک اگر خوشی کے عالم میں ہو نبی کو یاد کر کے نعت پاک پڑھ لو، اور اگر غم ہو جب بھی نبی کی نعت پڑھ لو. بے شک آپ کہیں گے مولانا پریشانی دو، فارمولہ ایک. تو میں کہوں گا میرے عزیز جتنی خوشیاں ملی ہیں نبی کے صدقے میں ملی ہیں، بے شک بے شک اور جتنے غم دور ہوتے ہیں وہ بھی نبی کے صدقے میں ہوتے ہیں. بے شک تم نے نہیں سنا بریلی کے امام کا میسج؟ غم زدوں کو رضا مستق دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. حضرات گرامی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو، تلاوت کرنا شروع کر دو، حضرت فاطمہ کی سیرت پہ عمل کرنا شروع کر دو. جب تم لوٹا اٹھاؤ گی بچہ لوٹا اٹھاتا ہوا دکھائی دے گا. جب تم نماز پڑھو گی بچہ تمہارے قریب جا کر کھڑا ہو جائے گا. جب تم سجدے میں جاؤ گی یہی بچہ سجدے میں چلا جائے گا. تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گی بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا. جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو نہ تو اس کو کسی امیر کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی غریب کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی مولانا کی زیادہ سمجھانے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ یہ بچہ اس کا جو کوڑا کاغذ تھا اس پہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم نے لکھ دیا، یاد کروا دیا، کلمہ طیبہ پڑھا دیا، بسم اللہ شریف یاد کرا دیا. میری ماں اور بہنوں، جب تم نے دین کی تعلیم دے دی تو یہ بچہ جب کل کو جوان ہوگا تو ساری دنیا کو چھوڑ دے گا، تمہیں نہیں چھوڑے گا. بے شک سبحان اللہ. کسی مولانا کے بعد تعویذ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کی تربیت اچھے سے کرو. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ سے پوچھا جائے گا بچہ نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، کام کے لیے تو ناراض ہو جاتے تھے، کبھی اس بات سے بھی ناراض ہوئے تھے کہ مولانا توفیق صاحب کی بارگاہ میں گئے یا نہیں گئے، نماز سیکھنے گئے یا نہیں گئے، وضو کے مسائل سیکھنے گئے یا نہیں گئے، تم نے مسجد کو آباد کیا نہیں کیا. کاش کہ اس چیز کے لیے بھی آپ ناراض ہو جایا کریں. اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے، اللہ کرے آپ کے دل کو یہ بات لگ جائے. میرے عزیزو، میں اپنی گفتگو کو زیادہ پھیلا نہیں رہا ہوں، بہت مختصر وقت میں بات کو ختم کر کے انشاءاللہ مکمل مجھے وقت کا خیال ہے، انشاءاللہ میں اپنے موضوع پہ پلٹ کے آ رہا ہوں، بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں. میری ماں اور بہنوں، پہلے کی مائیں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، ان کے گھر میں غوث پیدا ہوتے تھے، اور آج کی ماں اور بہنیں یہ گانے سنا کرتی ہیں، اسی لیے گھنٹوں کے غوث پیدا ہو رہے ہیں، اسی لیے عالم ہمارا خراب ہو رہا ہے، اس لیے معاشرہ ہمارا خراب ہو رہا ہے. اچھا معاشرہ اگر چاہتے ہو تو میرے آقا کے فرمان پہ عمل کر لو، اہل بیت کی سیرت پہ عمل کر لو. اب حضرات گرامی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وعطرتی، میری اولاد کی سیرت پہ عمل کرو. حضرات جب امام حسین کی سیرت پہ آپ عمل کرتے ہوئے وہ اپنی نظر دوڑائیں گے اور ان کی حیات کو جب آپ قریب سے دیکھیں گے، آپ کی سیرت کو جب قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو آپ کی حیات مقدسہ میں کربلا کا واقعہ جو ہے بہت ہی نمایاں نظر آئے گا. لیکن آپ کہو گے مولانا ہر سال کربلا کا واقعہ لوگ سناتے ہیں، ہر لمحہ سناتے ہیں، ہر منٹ سناتے ہیں، ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ جب بھی سنتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے تازہ دکھائی دیتا ہے. واقعات تو اور بھی ہوئے ہیں، حادثات تو اور بھی ہوئے ہیں، لیکن زمانے کا ایک مزاج ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر غم لوگ بھول جاتے ہیں. وقت سارے غموں کی دوا کر دیتا ہے، وقت سارے غموں کو بھلا دیتا ہے، لیکن بہر حسین تمہارے اس کارنامے کو زمانے نے سینے سے لگا لیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عالم خیال میں آقا حسین سے میں اپنے دامن کو پھیلانے کے
کے بعد عرض کرتا ہوں سرکار امام حسین آپ بتا دیجئے، جواب ملے گا گناہگار غلام سن، واقعات دو قسم کے ہوتے ہیں، حادثات دو قسم کے ہوتے ہیں، واقعات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ تو وہ ہوتا ہے جو اچانک ہو جاتا ہے، ایک واقعہ جو وہ ہوتا ہے، ایک حادثہ وہ ہوتا ہے جو اچانک ہو جاتا ہے، کربناک ضرور ہوتا ہے، دردناک ضرور ہوتا ہے، اس کو کچھ دنوں تک لوگ یاد کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ وہ واقعہ ہوتا ہے جس سے کوئی مشن جڑا ہوتا ہے، جس سے کوئی نظام جڑا ہوتا ہے۔ میرے غلام میرے واقعے سے میرا مشن جڑا ہوا تھا، میرا نظام جڑا ہوا تھا، اور نظام کوئی اور نہیں، نظام مصطفیٰ تھا۔ شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے میں کربلا میں پہنچا تھا۔ یزید اسلامک پرسنل لا کو چینج کرنا چاہتا تھا، یزید شریعت کی دھجیاں اڑانا چاہتا تھا، یزید بدبخت شریعت کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میرے غلام میں کربلا میں پہنچ گیا، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا، جوان بیٹے علی اکبر کو قربان کر دیا، بھائیوں کو قربان کر دیا، بھتیجوں کو قربان کر دیا، بھانجوں کو قربان کر دیا، شیدائیوں کو قربان کر دیا، چاہنے والوں کو قربان کر دیا، محبت کرنے والوں کو قربان کر دیا، عقیدت کرنے والوں کو قربان کر دیا، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، لیکن دین کی خاطر میں ڈٹ گیا، کھڑا ہو گیا اور زمانے کو یہ پیغام دے دیا، یہ میسج دے دیا، اے میرے نام پر سبیل کرنے والوں، اے میرے نام پر جو ہے لنگر لٹانے والوں، سنو سنو، آج یزید سامنے آیا ہے اور حسین اس کا جواب دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اگر کوئی یزیدی آئے تو تم بھی کھڑے ہو جانا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وقت کا کوئی یزید اگر اسلامک لو پہ ہاتھ اٹھائے تو تم بھی کھڑے ہو جانا۔ تم یہ نہ دیکھنا کہ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا نبی کا لایا ہوا دین نہیں دیں گے، شریعت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ لیکن نبی نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ، انسان جب مر جاتا ہے اعمال کا دار و مدار ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ آپ کرتے ہیں یہ بھی باقی ہے، مسجد بنواتے یہ بھی باقی ہے، مدرسے میں پیسہ لگواتے یہ بھی باقی ہے، طلباء کرام کے رہنے کے لیے کمرہ بنواتے یہ بھی باقی ہے، او علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، او ولد صالح يدعو له، اور وہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کرتی رہے، بے شک سبحان یہ اللہ۔ سارے ثواب کرتی رہے۔ آقا نے بتا دیا نیک اولاد وہ ہے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کو نہ بھولے۔ بے شک ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ جی جی نیک اولاد وہ ہے، حدیث شریف کی روشنی میں سنو، میں اپنی بات نہیں سنا کے جا رہا ہوں، بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے بتا دیا نیک اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کو یاد کرتی رہی۔ جی جی اور پھر حضرات آقا نے فرما دیا، بتا دیا کہ نیک امتی وہ ہے جو میری آل کو یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیک اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کو یاد کرتا رہے، اور کامیاب امتی وہ ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرتا رہے۔ ہم اپنے والدین کو بھی یاد کرتے رہیں گے اور نبی کی آل کو بھی یاد کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں پہ ختم کر رہا ہوں، قبر کی تیاری ہوتی رہے گی۔ جب یہاں سے جائیں گے تو وہاں روشنی ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے آقا سے اپنی غلامی کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب ہے، وقت جو ہے قلت اس کی دامن گیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے یقین بعد دیگر بہترین خطابات سماعت کرنے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا پروردگار عالم میں نے جو کلمات آپ حضرات تک پہنچائیں مجھے اور آپ کو سبھی کو عمل پیرا ہونے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک زیادہ سے زیادہ
اپنے عقیدے کو ہمیں بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ